لیکن شروع سے ہی جو تعریف میں اپنے والد صاحب کی کرتا ہوں بحیثیت استاد بحیثیت فادر، وہ یہی ہے کہ میں نے ان کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں. دیر از نو hypocrisy. Whatever he says, he walks his talk. So this is the best thing about him, جس نے ہمیں ایز چلڈرن اس چیز پہ آمادہ کیا کہ ہم اس چیز کو کیری کریں جو وہ خود کرتے ہیں. میرا نہیں خیال آج تک میرے والد نے مجھے کبھی نصیحت کی ہو کہ تم اس طرح سے بیہیو کرو یا ایسے کرو یا ایسے کرو. I've been watching him for a very long time, اور وہ اتنا ان کا کانڈکٹ اتنا اٹریکٹیو تھا کہ we just wanted to go with it and we adopted to it. باقی اللہ کی مہربانی ہے کہ we have a father like him, we have a friend like him and we have a teacher like him. میں نے لاء کیا ہے جی اسلامک یونیورسٹی سے، پھر آئی ٹی میں نے ماسٹرز کیا ہے اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈگری ٹو پروو دیٹ. بحیثیت طالب علم تو ہم سب ان کے تیار کردہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن him being a teacher and to replace him as a teacher is impossible. There is no such thing as taking his place، اور اس طرح کی کوئی کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے اتنا زیادہ مٹیریل، لٹریچر، ڈیبیٹس اکیڈیمکلی چھوڑ دیے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ جگہ بنتی ہے کہ وہ آئے اور ان کے کام کو اس طرح سے کیری کرے جس طرح وہ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں ان کی بنیادی تعلیم ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ بغیر خدا کبھی بھی آپ اطمینان قلب تک نہیں پہنچ سکتے. So if you want to be calm, if you want to lessen your anxiety, if you want to be free of fears and frustrations, you have to follow that one path which is laid down in the Quran. تو قرآن کو ہم ایز اے مینول لیتے ہیں، تو مینول یہ کہتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس کی یاد کے بغیر آپ کے دل اطمینان نہیں پائیں گے. ٹیمپرری پیس آپ کو نصیب ہو جاتا ہے کسی بھی سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ. آپ اپنا کیریئر فالو کر لیتے ہو، اس میں ٹیمپرری آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، کوئی دولت کے پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی کسی خاتون کے حصول میں وقت گزار دیتا ہے، لیکن وہ جو پرماننٹ پیس ہے وہ بغیر خدا آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہ 2+2=4 کی طرح ایک قانون ہے. وداؤٹ گاڈ وی آر نتھنگ. تو دس از دی ایجوکیشن آف مائی فادر کہ آپ خدا کو ترجیح اول بناؤ اور اس کے بتائے ہوئے قانون پہ چلو، اور آپ کو وہ سعادت اور وہ بزرگی نصیب ہوگی جو خدا کے بندوں کو نصیب ہونی چاہیے. So this is I think this is the crux of his education. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب کی شخصیت کا میری زندگی پہ اثر I would say that it has changed my life completely. When I met sir, I was doing my bachelor's. I was in England. میں یہاں آیا 2003 کی بات ہے یا 2 کی بات ہے. میں سر سے ملا، سر نے تسبیح دی. تسبیح ریگولرلی ہم نہیں کرتے تھے، اس لیے ہمیں اس کے فوائد بھی نہیں ملے. اور پھر جب میں واپس آیا اس کے بعد سے I had gone through a very bad patch in my life. My life was pretty messed up. مجھے بالکل ایک کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری ڈگر کیا ہے. جب میں سر سے ملا تو سر کا ایک میسج ہے بڑا مشہور. سر ایک بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو لٹرل سے پریکٹیکل کی طرف لے کے آؤ. فرام لٹرل ٹو پریکٹیکل فیتھ. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری چیزیں. ہماری زندگیوں میں اللہ کہاں کھڑا ہے؟ تو سر نے ہمیں جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ کس طرح آپ اپنی اپروچ کو لٹرل سے پریکٹیکل لے کے آتے ہیں. اور سر سے ملنے سے، تسبیح کرنے سے میری the relation which I have with my parents, my wife, with my kids, it has changed a lot. مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے اپنے ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، بچوں کو کیسے سمجھانا ہے، وائف کے ساتھ. چینجڈ مائی میرڈ لائف کمپلیٹلی. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم جو نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بڑے یہ مسئلے ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، پیرنٹس کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ریلیشنز کے مسائل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بہت زیادہ پہلے سے مجھے یہ لگتا ہے، جو میرے دوست بھی ملتے ہیں، کہ یو ہیو کمپلیٹلی چینجڈ، یو ہیو بیکم مور ہمبل. اور سب سے بڑی بات جو میں نے پروفیسر صاحب کے بارے میں دیکھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی نہیں دیکھا.
مطلب آپ کو یہاں تھوڑی سی عزت مل جائے یا آپ کو لوگ جاننے لگیں تو آپ کی گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں. بس سر کو جو نہیں جانتا ہوگا وہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سر ہی ہے. مطلب اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, اور ان سے ہمبلنس میں نے سیکھی ہے, ان سے محبت سیکھی ہے, ان سے جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان میں آپ کیسے اپنے آپ کو بیٹر کر سکتے ہیں, میں نے وہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. اینڈ آئی ایم اسٹل لرننگ, اور آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مزید سیکھیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی تسبیح کریں, کیونکہ تسبیح آپ کی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر دیتی ہے. یو ول سی دا ریزلٹس, یو ول بیئر دا ریزلٹس اینڈ ویری سون. یہ کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ڈے. میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جیسے آپ روٹی اور پانی نہیں چھوڑ سکتے نا, تو اسی طرح خدا کی یاد, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اور میں نے یہ سیکھا سر سے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے, رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو یہی زندگی ہے میرے خیال سے. تو اگر ہم یہی اچیو کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. فیصل سے ملاقات ہوئی تھی سن 2001 میں, جب 9/11 ہوا تھا اس کے ایک مہینے کے بعد میں آیا تھا پاکستان. ویسے میں پاکستان ہی رہا ہوں, بچپن میں بورڈنگ اسکول میں رہا ہوں ادھر. تو گھر سے میں 6-7 سال کی عمر میں بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا تھا. تو مجھے شروع سے کافی شوق تھا اخباریں وغیرہ پڑھنے کا. تو اخبارات پڑھتے پڑھتے ہارون رشید صاحب کا میں کالم پڑھتا تھا ایک ریگولر. ان کی میرے دل میں بڑی عزت تھی کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ وہ جوائن نہیں کرتے تھے. وہ اس زمانے میں پیپل پارٹی تھی, مسلم لیگ تھی, تو وہ دونوں کے وہ خلاف کھل لکھتے تھے. تو مجھے ان کی دل میں ریسپیکٹ تھی. تو وہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا. پھر میں شاید والدہ کی وجہ سے, میری والدہ کافی مذہبی تھی ہیں ماشاء اللہ, تو مجھے مذہب کا ایک شوق تھا. میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا, تصوف کی بھی اور باقی علماء وغیرہ کی بھی. تو جب وہ سن 2000 کے لگ بھگ ہارون رشید صاحب کافی لکھتے تھے کہ میں ایک درویش سے ملا, درویش نے یہ کہا, درویش نے وہ کہا. تو مجھے شوق ہوا یہ کس صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہارون صاحب کی میرے دل میں ایک ریپوٹیشن تو تھی کہ یہ بندہ فیل بندہ, تو وہ جس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ بھی بندہ ٹھیک ہوگا. پھر تو میں نے فون کیا, ان کو بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا آپ آؤ, میں چلو اگر آئے تو میں ملاؤں گا. میں آیا ادھر, ان سے ملاقات ہوئی. مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ گجر خان میں ایک صاحب ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں تم پسند کرو گے نہیں کہ وہ کلین شیو ہیں, سگریٹ پیتے ہیں اور 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں. تو میں تو تھا ذرا شلوار قمیص پہننے والا بندہ, داڑھی میری ذرا بڑی ہوتی تھی اس وقت, تو پیچھے پورا یعنی پورا مذہبی قسم کا میرا جو ٹپیکل وہ ہوتا ہے ادھر کا وہ تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ملنے میں کیا حرج ہے, اگر پسند آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ادھر آیا, گجر خان آئے پہلے ڈھونڈتے, تو جس سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. وہاں پہنچے تو وہاں ایک بزرگ تھے, ان سے بولے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پنڈی میں کامران کیفے میں وہ بیٹھتے تھے اس والے میں صدر میں. ہم یہاں سے ادھر نکل گئے, وہاں جا کے پھر وہ پہنچے کامران کیفے. وہاں پوچھا ایک صاحب سے, انہوں نے کہا جی وہ باہر گیا بیٹھے ہوئے آتے ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ بیٹھے کافی دیر. اچھا وہ مزے کے بعد سارا آ بھی گیا, ہمیں پتہ کوئی نہیں لگا. وہ 4-5 لوگ تھے, وہ سارے کلین شیوے تھے, سارے پینٹ شرٹ والے تھے. تو ہم نے کہا بھی آ رہے ہوں گے. پھر جا کے پوچھا تو وہ کہتے وہ تو آ گئے. تو میں نے کہا ان میں سے کون سے بندے, پھر میں دیکھا ایک بندہ باتیں کر رہا ہے, باقی لوگ اس کو بڑا سن رہے ہیں توجہ سے. تو میں نے کہا شاید یہی ہوں. بہرحال میں گیا ادھر, جا کے پوچھا جی کہ آپ میں سے فیصل رفیق صاحب کون ہے. وہاں ایک صاحب تھے, وہ کم اونچے قد کے, میں نے پتہ نہیں نام کیا, میں جانتا نہیں ان کو, ابھی بھی آتے ہیں سر کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصل صاحب. تو وہ بیٹھے, نام پوچھا انہوں نے, میں نے بتایا یہ غضنفر نام ہے. زیادہ مجھے کوئی خاص نہیں بتایا, لمبا بات میں سیدھا مجھے کہا کہ آپ کو آپ کی طبیعت بہت مطلب اینگر ہے, غصہ آپ کی طبیعت میں, آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, یہ تصویر لے آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں اس زمانے میں وہ ایک ہمارے ادھر لندن میں ہمارے وہ ایک یہاں پر ملتان میں ایک پیر صاحب تھے, پیر امین, ان کے وہ خلیفہ ہوتے تھے ادھر. تو میرا ان کے بعد خلیفہ کے ان کے پاس ہم جاتے تھے, وہاں پڑھتے تھے, شام کو ذکر وغیرہ کرتے تھے, محفل ہوتی تھی. میں نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں ملتان, تو ایک پیر امین صاحب ان کو ملنے کے لیے, تو آپ چونکہ ناموں کو بتاتے ہیں تو بتائیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. تو وہ مجھے کہتے ہیں یار بہتر آپ خود جا کے مل لو, آپ جب دیکھو گے ملو گے آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. وہ شاید ٹھیک ہی کیا انہوں نے کہ مجھے تو کہتے نہ جاؤ. میں کہتا شاید یہ ویسے ہی مطلب ہے وہ روک رہے ادھر جانے کے لیے. تو وہ سمجھ گئے نفسیات میری.
تو میں پھر کہا ٹھیک ہے تصویر لے کے میں چلا گیا. ساتھ میرا کزن بھی تھا, تو اس کو سر نے کہا کہ یہ کزن نہیں تھا بلکہ میرا انکل تھا, وہ چاچا میرا. اس کو کہا کہ یار تم بھی تصویر لو, اور تمہارا ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال بعد تمہاری شادی بھی ہو جائے اور تم باہر بھی چلے جاؤ. اس وقت اس کا کوئی چانس نہیں تھا, نہ شادی کا نہ باہر جانے کا. ہم لوگ اسی وقت سر سے اٹھے, پھر ملتان میں نکل گیا. ملتان جا 3 دن میں رہا ادھر ان کے وہ پیر امین صاحب کے ادھر جگہ میں ادھر تھا ان کا. وہ مجھے تو کوئی خاص کوئی وہ لگا کوئی نہیں. میری طبیعت تھی کہ سوال کرنا, آگے سے کوئی جواب ملے گا, پھر کاؤنٹر سوال ہوں گے, پھر اطمینان ہوگا. تو ان کا سسٹم تو کوئی اور تھا. وہ آئیں گے, پیر صاحب آئیں گے, نماز پڑھائیں گے, 2 نعتیں پڑھیں گے, چندہ جمع ہوگا اور بس کام ختم. میں وہاں سے واپس آ گیا. میں نے کہا یہ میرے کام کا بندہ نہیں ہے. پھر میں واپس چلا گیا انگلینڈ. تصویر میں ہر تھوڑی بہت پڑھتا رہا, اس طریقے سے بالکل 100% تو نہیں, لیکن میں نے شروع کر دیا. وہ پھر سر سے فون پر بھی بات ہو, تصویر کے اوپر لکھا تھا فون نمبر اس کارڈ کے اوپر. تو وہ آ کے یہ تقریباً 2001 میں یہ ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے بعد مہینے 1.5 مہینے بعد میری فون سے سر بات ہو جاتی تھی. اس وقت اس موبائل پر فون دیہات اتنے نہیں تھے, گھر پر فون بات ہوتی تھی. تو میں قرآن پڑھتا رہتا تھا, تو حدیثیں وغیرہ, تو میں ان سے پوچھتا تھا, وہ بھی بتاتے تھے کہ اس کا یہ ہے, اس کا وہ ہے. اس طرح 1 سال 1.5 سال میرا سر سے ریگولر ایک رہا ہے رابطہ. الحمدللہ سر نے بڑی شفقت فرمائی. تو وہ میرا کزن 1.5 سال بعد جو میرا انکل تھا, اس کی شادی بھی ہوگی اور وہ انگلینڈ چلا گیا. اس کو تو کوئی میرے ہمیں خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے اس بندے نے بات بتائی تھی, لیکن میرے دماغ میں بات آئی یار کہ اس بندے نے بات کی تھی, وہ تو خیر پوری ہوئی ہے. یہ نہ یہ کوئی نجومی ہے, نہ یہ کوئی پامسٹ ہے. تو اس نے سب نام سنا ہے, تصویر دی, بتا دیا کچھ تو ہے بندے کے پاس. تو مجھے اس سے تھوڑا سا ہوا کہ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے کو خدا کی کوئی نہ کوئی تائید ان کے پاس ہے. پھر میرا بیٹا ہوا, تو میرا شروع سے دل تھا میں نام رکھوں گا عبداللہ اس کا, کیونکہ اللہ کو نام پسند ہے. یہ میری امی کو دل تھا اس کے نام رکھنے کا حسن. تو ہم نے کہا چلو اس سے نام رکھتے ہیں حسن عبداللہ. میں نے فون کیا سر کو, میں کہا میرے بیٹا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کیا نام سوچا؟ میں نے کہا سوچا حسن عبداللہ. کہتے ہیں نہیں عبداللہ حسن رکھو. میں نے کہا جی وہ کیوں, کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ کہتے ہیں فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ علم و حکمت ہوتا ہے, یہ تو یہ ایک فلو, یہ ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ لگا سر کو ناموں کا وہ اس سے مجھے آئیڈیا ہوا پھر کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو وہ گائیڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں 2000 غالباً 4 میں یا 3 میں پھر اینول لیکچر پر آیا. اس کے بعد پھر سر سے مستقل رابطہ ہو گیا. اگر وہ فیملی آئی ہے یا جو بھی میں آج تک بندوں کو لے کے آؤں, وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ان کو پچھلے 50 سالوں سے جان رہے ہیں. وہ کٹھی ایک ہی جگہ پہ میرے ایک دوست آئے, تو سر بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے آگے فوراً آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ ہی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا, عام اسی روٹین میں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست قسم کی بات ہے کہ بھئی اب وہ میں کیا, وہ تو میرے بندے جو تھے نا وہ حیرت زدہ رہ گئے, کیونکہ وہ جہاں سے ایسے نا وہ کوئی PA2 تھے اپنا چیف منسٹر کے نا وہ بندے تھے. تو وہ حیرت زدہ ہوئے. وہ بھی ان کے لیے یہ بڑا تھا کہ یار ہم نے تو سمجھا تھا کہ بڑا پروٹوکول ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مجھے بعد میں کہا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. میں نے کہا یار یہ ایسے ہی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے پروفیسر صاحب کو کیسا پایا. بیسیکلی اگر دنیا کا کوئی بھی آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں تو میں اس کا بڑا کانفیڈنٹلی جواب دیتا. یہ بذات خود اتنا بڑا سوال ہے کہ میرے جیسا بندہ جس کا علم بھی کم ہے اور عمل بھی کم ہے, پروفیسر صاحب کی شخصیت کا احاطہ کرنا میرے لیے ایک ناممکن سی بات ہے. ہاں میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا, شاید آپ کو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے اور بھی بہت ساری مذہبی جماعتیں, فرقے, دوسرے تیسرے لوگوں سے میں وزٹ کیا, جن میں بہت سارے تھے, میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. میں نے خدا کی تلاش شروع کی. میرے ذہن میں پہلے بچپن میں یہ کانسیپٹ ضرور تھا کہ خدا ہے اور وہ کہیں 7 آسمانوں پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے اور بہت دور ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, کبھی کبھی ہمارا خیال بھی اسے آ جاتا ہے. لیکن جب میں پروفیسر صاحب سے ملا تو مجھے ایسا پتہ چلا, جب انہوں نے مجھے تسبیح دی اس کے بعد مجھے اس طرح پتہ چلا کہ خدا تو ہمارے بہت قریب ہے, وہ تو پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہا ہے. پروفیسر صاحب کی پھر میں نے جب تعلیمات دیکھی کہ ان کا زیادہ ایمفیسس کس پہ ہے, تو انہوں نے وہی جو پہلے 1400 سال کا ہمارا کانسیپٹ تھا, جو کہیں پہ زمانے کے ساتھ جو جیسے چشمہ ہوتا ہے تو جب وہ نکلتا ہے تو وہ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے اس کا پانی, لیکن جب وہ آگے چلتا ہے
تو اس میں کچھ امپیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا دین وہاں سے چلا 1400 سال کا بیچ میں گیپ آیا، گو بگو وہاں پہ بہت اچھے اور بڑے ٹیچر بھی آئے، لیکن بیچ میں گیپ بہت بڑا تھا۔ اس گیپ کو فیض صاحب نے جس طرح کور کیا ہے، میں حیران ہوں کہ جس طرح ان کا کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، سوشیالوجی لے لیں، کاسمالوجی لے لیں، جینیالوجی لے لیں، زمانہ قدیم کا اور لیٹسٹ کوئی بھی آپ سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ جس طرح ان کی گرپ ہے۔ جیسے میں آپ کو ان کی ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، ڈائمینشنز تو ان کی شخصیت کی بہت ہیں اور ان کی علم کی ڈائمینشنز بھی بہت ہیں۔ ایک ڈائمینشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بھی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ میں مسلمان پیدا ہوا، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا پیدا ہوا، ان کے بعد میری جو سب سے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں فیض صاحب کا شاگرد ہوں، وہ مجھے اپنا شاگرد مانتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اب میں ان کی ایک بتاتا ہوں کہ ان کا نالج ہم تک کیسے پہنچا، کیسا نالج پہنچ رہا ہے، جو بہت پہلے پہنچنا چاہیے تھا، شاید ان لوگوں نے ان کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، ان استادوں کو انہوں نے اس وجہ سے اپنی اناؤں کو آگے رکھ کے وہ والا نالج ہم تک نہیں پہنچایا۔ اس میں ایک اس طرح ہے کہ جیسے مہمان گھر میں آئے، اس کے پاس بیٹھا کرو، جو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ جو ٹائم ہے وہ آپ کی زندگیوں سے نکال دیا جائے گا۔ اب جب یہ میں نے چیز ان سے سنی ہے تو میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ یہ پہلے ہمیں تو یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی۔ اسی طرح میں بات وہاں سے شروع کر رہا تھا کہ بیچ میں اتنا بڑا گیپ آیا، اور دوسرا یہ کہ استاد کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے کسی بھی بڑے استاد کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ میں نے پروفیسر صاحب کے رات دن دیکھے ہیں، میں پروفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا بہت قریب سے انہیں دیکھنے کا۔ میں نے یہ دیکھا ہے فیض صاحب ایک ایسے استاد ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، صرف واعظ نہیں ہے، علم بھی ہے، اس کے پیچھے عمل بھی ہے، اس کے پیچھے نیت بھی ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ میں نے شاید بہت زیادہ باتیں کی ہیں، لیکن میں وہ بات اور وہ چیزیں ابھی بھی پروفیسر صاحب کی شخصیت کی بیان نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو مجھے کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو آپ میرا کم علمی کہہ لیں یا میری ڈائمینشن وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح جو میں نے ایک چیز آپ کو بتائی ہے وہ ہے، پھر فیض صاحب نے بتایا ہم زیادہ تر یہاں پہ آج کل زور دیتے ہیں عمل کے اوپر۔ فیض صاحب نے بتایا کہ عمل تو ٹھیک ہے، ساتھ اس کی نیت بھی ہونی چاہیے، اپنے اعمال ضائع نہ کرو نیتوں کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، بہت سی سوسائٹی کے جو طبقات ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ عمل کرو عمل کرو، فیض صاحب بتا رہے ہیں کہ جی آپ ساتھ اپنا نیت بھی ٹھیک کرو۔ پھر پروفیسر صاحب نے ایک ایسا طریقہ بتایا، ایک ایسا آسان طریقہ خدا کو پہنچنے کا، خدا کو دوست بنانے کا۔ انہوں نے کہا کہ نماز آپ پڑھتے ہو ٹھیک ہے، قرآن آپ پڑھتے ہو ٹھیک ہے، ایک ایسا طریقہ بتایا وہ یہ تسبیح ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا۔ میرے لیے یہ بڑی اسٹانشنگ بات تھی کہ ادھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، ادھر وہ آسمانوں پہ میرے ذہن میں آیا کہ یار ادھر اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے، یہ کتنی بڑا بات ہے۔ پھر فیض صاحب نے بتایا کہ سب سے زیادہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اعتدال ہے۔ اعتدال پورا نہیں آ سکتا تو انسان اس سے قریب تو رہ سکتا ہے، اعتدال کی کوشش کرنی ہے۔ فیض صاحب نے بتایا کہ امیری بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، بھوک بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، نیند بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن جو اعتدال ہے یہ بہت مشکل چیز ہے، اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اعتدال واقعی ان سب سے بڑی چیز ہے۔ اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کی آپ بکس پڑھیں، ان کے آپ لیکچر دیکھیں، جیسے یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کی آپ کے علامات.com ان کی ہے جہاں سے میں بھی پڑھتا ہوں گائے بگائے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو ایک پورا سمندر لگے گا علم کا۔ اس میں سے پھر اپنے ہر بندے کی اپنا کیلیبر ہے کہ وہ اس میں سے کس ڈائمینشن سے کدھر سے کون سا نالج ایکسٹریکٹ کرتا ہے۔